امریکہ میں خانہ جنگی ابھی ختم ہوئی تھی۔ ہزاروں جنگی قیدی برسوں بعد اپنے گھروں کو لوٹنے کے منتظر تھے۔ حکومت نے ان فوجیوں کو واپس پہنچانے کے لیے مختلف جہاز کرائے پر لیے، جن میں SS سلطانہ بھی شامل تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس جہاز کی محفوظ گنجائش تقریباً 376 مسافروں کی تھی، مگر منافع کے لالچ میں اس پر 2000 سے زیادہ افراد سوار کر دیے گئے۔ لوگ ڈیک پر، راہداریوں میں، حتیٰ کہ سیڑھیوں تک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاز اس قدر بھرا ہوا تھا کہ حرکت کرتے وقت اس کا توازن بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ سفر سے پہلے انجینئروں نے بوائلر میں ایک سنگین خرابی دیکھی تھی۔ مکمل مرمت میں کئی دن لگ سکتے تھے، لیکن تاخیر کا مطلب تھا مالی نقصان، اس لیے صرف عارضی مرمت کر کے جہاز کو روانہ کر دیا گیا۔ رات قریباً 2 بجے اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ پہلے ایک بوائلر پھٹا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ لوہے کے بڑے ٹکڑے فضا میں اچھلے، سینکڑوں افراد فوراً ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی لوگ جلتے ہوئے جہاز سے بچنے کے لیے پانی میں کود گئے۔ بدقسمتی سے اپریل کے مہینے میں بھی دریائے مسیسپی کا پانی انتہائی ٹھنڈا تھا۔ بہت سے لوگ تیرنا نہیں جانتے تھے۔ بھاری فوجی وردیاں پانی میں بھیگ کر ان کے لیے بوجھ بن گئیں اور کئی افراد کنارے تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گئے۔ کچھ لوگ آگ میں جل گئے، کچھ دھماکے سے مارے گئے اور کچھ یخ پانی میں جان کی بازی ہار گئے۔ اندازے کے مطابق اس سانحے میں قریباً 1200 سے 1800 افراد ہلاک ہوئے، جس سے یہ امریکی تاریخ کا سب سے ہولناک بحری حادثہ بن گیا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا سانحہ تھا تو اسے دنیا بھول کیوں گئی؟ اس کی ایک بڑی وجہ وقت تھا۔ یہ حادثہ صرف چند دن بعد پیش آیا جب امریکی صدر ابراہم لنکن کے قتل نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اخبارات، سیاستدان اور عوام سب اسی خبر میں مصروف تھے اور SS سلطانہ کی المناک کہانی پس منظر میں چلی گئی۔ اگر جہاز کو اس کی اصل گنجائش کے مطابق مسافروں کے ساتھ روانہ کیا جاتا یا بوائلر کی مکمل مرمت کر دی جاتی تو شاید سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں بچ سکتی تھیں۔ صدیوں تک جاپان میں سیمورائی صرف جنگجو نہیں بلکہ طاقت اور عزت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ عام لوگ ٹیکس دیتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن سیمورائی کا کام صرف جنگ لڑنا اور اپنے جاگیردار کی حفاظت کرنا تھا۔ اسی لیے انہیں تنخواہ یا زمین سے آمدنی ملتی تھی اور انہیں وہ مقام حاصل تھا جو عام لوگوں کے لیے صرف ایک خواب تھا۔ اگر آپ کسی سیمورائی کو دیکھتے تو اس کی پہچان دور ہی سے ہو جاتی۔ اس کی کمر پر ہمیشہ 2 تلواریں لٹکی ہوتی، ایک لمبی کاتانا اور دوسری چھوٹی واکیزاشی۔ اس زمانے میں جاپان کے قوانین کے مطابق 2 تلواریں ساتھ لے کر چلنے کا حق قریباً صرف سمورائی کو حاصل تھا۔ اگر کوئی عام آدمی خود کو سمورائی ظاہر کرتا یا 2 تلواریں پہن کر گھومتا پکڑا جاتا تو اسے سخت سزا دی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ صرف قانون توڑنا نہیں بلکہ سمورائی طبقے کی توہین بھی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پھر جاپان کی تاریخ نے ایک حیران کن موڑ لیا۔ سن 1868 میں میجی بحالی یعنی میجی ریسٹوریشن کے بعد جاپان نے تیزی سے جدید دنیا کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ نئی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ملک کو جاگیردارانہ نظام نہیں بلکہ جدید فوج اور جدید قوانین کے تحت چلایا جائے گا۔ چند ہی برسوں میں سیمورائی کی تنخواہیں ختم کر دی گئیں، ان کے خصوصی حقوق واپس لے لیے گئے اور 1876 میں ایک قانون کے ذریعے عوامی مقامات پر تلوار پہننے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو طبقہ صدیوں تک جاپان کی طاقت کی علامت تھا وہ صرف چند سال میں اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ بہت سے سیمورائی سرکاری ملازم، پولیس افسر، استاد یا کاروباری بن گئے۔ کچھ نے اس تبدیلی کے خلاف بغاوت بھی کی، لیکن جدید جاپان کا سفر رکنے والا نہیں تھا اور آخر کار سمورائی کا دور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تصور کریں اگر کسی عالمی جنگ، ایٹمی تباہی، خطرناک وبا یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کی تمام فصلیں ختم ہو جائیں تو انسان دوبارہ زراعت کیسے شروع کرے گا؟ اسی سوال کا جواب ہے سویلبرڈ گلوبل سیڈ والٹ۔ یہ دنیا کا سب سے محفوظ بیجوں کا ذخیرہ ہے جو ناروے کے آرکٹک جزیرے سویلبرڈ میں ایک برفانی پہاڑ کے قریباً 120 میٹر اندر بنایا گیا ہے۔ اس کا افتتاح سن 2008 میں ہوا اور یہاں دنیا بھر کے ممالک اپنی اہم فصلوں کے بیج بطور بیک اپ محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے اصل بیج جنگ، قدرتی آفت یا کسی اور حادثے میں ضائع ہو جائیں تو وہ یہاں سے اپنی محفوظ کاپی واپس حاصل کر سکتا ہے۔ اس والٹ میں بیجوں کو -18 ڈگری سینٹی گریڈ پر محفوظ رکھا جاتا ہے
اور یہاں 14 لاکھ سے زیادہ بیجوں کے نمونے موجود ہیں جو ہزاروں اقسام کے پودوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیج ناروے کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ جس ملک یا ادارے نے انہیں جمع کرایا ہوتا ہے وہی ان کا مالک رہتا ہے۔ یہ صرف ایک نظریاتی منصوبہ نہیں۔ سن 2015 میں شام کی خانہ جنگی کے دوران جب ایک اہم جین بینک کو نقصان پہنچا تو اسی والٹ میں محفوظ بیک اپ بیج نکال کر فصلوں کی بحالی میں استعمال کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سویلبارڈ گلوبل سیڈ والٹ کو انسانیت کے مستقبل اور عالمی غذائی تحفظ کی سب سے اہم حفاظتی تنصیبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ قریباً 1000 سال پہلے جب یورپ کی زیادہ تر تلواریں عام لوہے سے بنتی تھیں اور شدید جنگ میں ٹوٹ بھی جاتی تھیں، اسی دور میں ایک ایسی تلوار سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کا نام تھا الفبرت سوارڈ۔ یہ تلواریں قریباً 800 سے 1000 عیسوی کے درمیان بنائی گئیں، لیکن جدید سائنسی تجزیوں سے معلوم ہوا کہ ان میں استعمال ہونے والا فولاد داس زمانے کی عام یورپی تلواروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خالص اور اعلیٰ معیار کا تھا۔ اس لیے ان کی دھار زیادہ دیر تک برقرار رہتی تھی اور ان کے ٹوٹنے کا امکان بھی کم تھا۔ آج تک ایسی 170 سے زیادہ تلواریں دریافت ہو چکی ہیں جن پر ویلفبرتھ ٹیک نام کندہ ہے۔ تاہم تاریخ آج بھی یہ واضح نہیں کرتی کہ الفبرتھ کسی ماہر لوہار کا نام تھا، کسی ورکشاپ کی شناخت تھی یا پھر ایک مشہور برانڈ جیسی مہر تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام دریافت شدہ تلواریں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ماہرین نے معلوم کیا کہ ان میں سے کچھ اصلی تھی جبکہ کچھ بعد میں بنائی گئی نقول جن پر وہی نام لکھ کر فروخت کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرون وسطیٰ کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار سمجھا جاتا تھا، اور اب تک یہ تاریخ کے ان رازوں میں شامل ہے جس کے بارے میں سائنسدان مکمل یقین سے نہیں بتا سکتے کہ اس دور میں اتنا اعلیٰ معیار کا فولاد آخر کیسے تیار کیا گیا۔ 24 جنوری سن 1556 کی شام مغل بادشاہ ہمایوں دہلی میں واقع اپنی لائبریری شیرمنڈل کی چھت پر موجود تھا۔ اسی دوران مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ ہمایوں نے احتراماً سیڑھیوں پر بیٹھ کر چند لمحے توقف کیا۔ جب وہ دوبارہ اٹھ کر نیچے اترنے لگا تو اس کا لمبا شاہی لباس سیڑھی میں الجھ گیا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ پتھر کی کھڑی سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ یہ حادثہ انتہائی سنگین تھا۔ گرنے سے ہمایوں کے سر پر شدید چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے مسلسل 3 دن تک اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن زخم بہت گہرے تھے۔ بالآخر 27 جنوری 1556 کو مغل سلطنت کا یہ بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمایوں کا مقبرہ صرف ایک بادشاہ کی آخری آرام گاہ نہیں، بلکہ یہاں مغل خاندان کے 100 سے زائد شہزادے، شہزادیاں اور شاہی افراد بھی دفن ہیں۔